آج میں غزالہ قمر اعجاز کی ایک خوبصورت سی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک بار پھر آنکھوں کے نیچے پڑے کالے دھبے کم ہو گئے تھے۔ اینٹی ایجنگ کریم نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ گالوں پر سرخی لوٹ آئی تھی اور لکیریں غائب۔ آپ ابھی بھی خوبصورت اور پرکشش ہیں، بیوٹیشن نے بالوں کو نیا کٹ دینے کے بعد آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھنے کے بعد کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، اور پھر میری عمر بھی کون سی اتنی زیادہ ہے۔ میری کچھ ساتھیوں کی شادی پچھلے سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ دل میں جو خدشہ تھا دھیرے دھیرے دور ہو رہا تھا۔ وارڈروب میں نئے طرز کے سوٹ آ گئے ہیں۔ میں نے لسٹ بنائی اور بازار آ گئی۔ اتنی تفصیلی شاپنگ میں نے سالوں کے بعد کی تھی۔ دیر ہو گئی تو کھانا ہوٹل سے ہی پیک کروا لیا۔ گھر آ کر سامان دیکھ رہی تھی کہ احمد آ گیا۔ یہ شاپنگ بیگس خیریت تو ہے؟ دیکھوں میرے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ دیر ہو گئی تو تمہارے لیے کچھ لے نہیں سکی۔ میں نے جلدی سے سامان سمیٹا۔ اسے عجیب سا لگا۔ مما آج کل آپ، جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے سنگار میز پر نظر دوڑائی اور پھر مختلف چیزیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پہلی بار اتنا سامان دیکھ رہا ہوں آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پر، اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، بس اسی لیے۔ اچانک وہ جرح کے موڈ میں تھا۔ تبدیلی کچھ زیادہ نہیں ہے؟ کیوں؟ تمہیں اچھی نہیں لگی؟ سوال یہ نہیں ہے، مگر ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ ہی نے تو سکھایا ہے مجھے۔ وہ کچھ الجھا سا لگا۔ میں نے محسوس کیا پچھلے کچھ دنوں سے اس کا لہجہ اور رویہ دونوں ہی میرے لیے بدل رہا تھا، اور اس کا زیادہ تر دھیان میری زندگی میں آ رہی تبدیلیوں پر مرکوز تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے اب وہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا باپ اور بڑا بھائی بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر بیٹا بڑا ہو کر اپنا مردانہ روپ باہر نکال رہا ہے۔ ڈسٹرب میں بھی تھی، مگر اطمینان تھا کہ وقت آنے پر اسے سمجھا دوں گی۔ بیٹا ہے وہ میرا۔ ویسے بھی اب وہ زندگی کی اس موڑ پر آ گیا ہے جہاں سے بہت جلد اس کی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی۔ وقت بھی کتنا بڑا مرہم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ہر زخم دھندلا کر دیتا ہے۔ گزرے ہوئے ماہ و سال میرے لیے اتنے جان لیوا تھے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت میرا محور صرف اور صرف احمد تھا۔ وہ نہ ہوتا تو شاید تنہائی کے وہ شب و روز مجھے نگل ہی جاتے، مگر اس کی معصوم مسکراہٹوں اور شرارتوں نے مجھے نہ تو فرصت کا کوئی لمحہ دیا اور نہ ہی کچھ سوچنے کا موقع۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اسکول، ہوم ورک، امتحان، ٹیوشن اور پھر مقابلے کے امتحانات کا دور، اور نتیجے کی فکر نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت مصروف رکھا، اور میں بے رونق چہرہ اور بے فکر لباس میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ دوڑ میں لگی رہی۔ اسسٹنٹ کی نوکری اور گھر۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گریجویشن کے بعد میں نے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ ارشد ابا کے دوست کے بیٹے تھے۔ انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے تھے اور مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، اور 3 مہینے کے اندر ہماری شادی ہو گئی۔ المیہ ایم اے کرنے کی پڑھائی اور ادھوری رہ گئی، اور خواب جیسی زندگی میری حقیقت بن گئی۔ احمد ہماری زندگی میں خوشیوں کی سوغات لے کر آیا، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے تال میل بٹھاتے، ایک کار ایکسیڈنٹ میں ارشد ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ وقت جیسے ساکت ہو گیا۔ جس آسانی اور سبک روی سے مجھے خوشیاں اور آسائشیں حاصل ہوئی تھیں، اسی خاموشی سے محرومیاں میری ذات کا حصہ بن گئی۔ میں 24 سال کی تھی اور احمد 1 سال کا۔ زندگی اپنے تمام تر سوالات کے ساتھ میرے سامنے تھی، جسے سلجھانے کے لیے کوئی سرا میرے پاس نہیں تھا، اور میں پتھرائی آنکھیں لیے خلا میں کچھ تلاش کرتی رہتی۔ احمد نانا نانی کی گود میں پلنے لگا، اور میں پل پل تنہائیوں سے سمجھوتا کرنے میں لگی رہی۔ احمد اسکول جانے لگا تو ارشد کو آفس میں اسسٹنٹ کی نوکری کر لی۔ وقت رک کر سرکنے لگا۔ رنگ برنگے کپڑوں سے وارڈروب خالی ہو گیا اور ڈریسنگ ٹیبل سونی، مگر اس سے زیادہ اندھیرا اور ویرانی میرے اندر بس گئی تھی، مگر احمد کے لیے زندہ رہی۔ میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ امی اور ابو کو تھا۔ وہ دوبارہ مجھے آباد کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ لوگ ہمدردی یا مجبوری کے تحت مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، مگر بچے کی ذمہ داری سے کتراتے تھے۔ یہ ہمارے جینے کا سہارا ہے اور بہانہ بھی۔ اماں نے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے احمد کو گود میں لینے کی کوشش کی، مگر حالات سے بے خبر اس نے کسی کس کر مجھے جکڑ لیا، اور میرے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا بہت آسان ہو گیا۔ فیصلہ اور بٹوارہ میرا اور میرے بیٹے کا ہو رہا تھا، مگر کسی نے میری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور تب ہمت کر کے میں نے کہا تھا، جس دن احمد سے جدا ہو کر جینے کا حوصلہ پیدا کر لوں گی، شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میرے لہجے کی پختگی اور رضا پر سب خاموش ہو گئے، مگر میری تنہائیوں کے خوف نے چند مہینوں میں ابا کو بستر کر دیا۔ اماں کو ابا کی تیمارداری کے لیے رکنا پڑا۔
فون پر خوش رہنے کا دکھاوا کرتی رہی، مگر میری بے سود سی کوشش ان لوگوں کو کہاں مطمئن کر سکتی تھی، اور اس غم کو سینے سے لگائے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وقت اپنی روش اور اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ احمد کا انجینئرنگ کا آخری سال مکمل ہونے والا تھا۔ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے 3 مہینے کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا۔ وہ پس و پیش میں تھا۔ مما، آپ اکیلی کیسے رہ پائیں گی؟ اس کا ہر فیصلہ اسی جملے پر آ کر اٹک جاتا۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اور پھر اس نے مجھے انٹرنیٹ اور سوشل سائٹ سے روشناس کرایا اور فیس بک پر میرا اکاؤنٹ بھی کھول دیا۔ گھر بیٹھے آپ اپنے رشتہ داروں اور نئے لوگوں سے رابطے میں آ سکتی ہیں، اور اب ایک نئی دنیا میرے سامنے تھی، جس نے بہت سے بچھڑوں کو مجھ سے ملایا اور بہت سے غیروں کو میرا اپنا بنا دیا، اور یہیں پر مجھے آصف جیسا دوست بھی ملا۔ چیٹنگ کے دوران اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا اور میرے متعلق بھی اس نے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا اور میرے متعلق بھی جاننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے احمد کے بارے میں بتایا۔ یقین کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگا۔ آپ کا بیٹا؟ اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ میرا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ شادی سے پہلے میرے پاس سرخ اور کالے رنگ کے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ ارشد کو گلابی اور پیلا رنگ پسند تھا۔ شادی کے بعد ان رنگوں سے کپڑوں کی الماری بھری رہتی تھی، مگر اب وہ سب رنگ ماضی بن گئے۔ اب میں خاموش تھی۔ پتہ نہیں زندگی کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزارنے کے بجائے اسے حالات کے سپرد کر کے ہم کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسے وقت کا تقاضا کہتے ہیں، یا پھر بیوقوفی۔ وہ ہنس کر طنزیہ لہجے میں بولا، پھر سنجیدگی سے کہا، گزرتے وقت کو لوٹایا تو نہیں جا سکتا، مگر آنے والے وقت کو پرکشش بنایا جا سکتا ہے۔ خالی کینوس کسی کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا ہے، جبکہ تمام رنگ ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی باتیں بہت پیچیدہ ہیں، میں نے ڈوبتے دل سے کہا، جبکہ میں صاف گو اور حقیقت پسند ہوں۔ میرے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی، کسی نتیجے پہ پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک بزنس مین ہے، شاید اس لیے ہر بات کو نفع اور نقصان کے زاویے سے دیکھتا ہے، مگر زندگی کسی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے جسے ایک بندھے ٹکے اصولوں کے تحت حل کیا جا سکے۔ شادی کے 4 سال بعد اس کی بیوی شبیہہ اپنی 2 سال کی بیٹی کو لے کر الگ ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب اسے آج تک نہیں ملا تھا، اور جب مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف تجارتی نہیں بلکہ حساس بھی ہے، تو میں قریب ہوتے چلی گئی اور زندگی کی طرف راغب ہونے لگی۔ احمد کے لوٹنے کے دن قریب آ رہے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ احمد کے آنے آج آپ کا بیٹا 3 مہینے کے لیے گیا ہے، ہو سکتا ہے اگلی بار 3 سال کے لیے جائے یا پھر وہیں رہنے لگے۔ تو ایسا پہلے کبھی سوچا نہیں؟ ہاں، اب وہ بہت جلد زندگی کے نئے دور میں داخل ہوگا، جہاں سے اس کی اپنی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کیریئر، شادی، فیملی اور ان سب کی ذمہ داریاں۔ اس کا فوکس اس کی اپنی زندگی ہوگی۔ میری طرف دیکھنے یا پھر میری ضرورتوں کو سمجھنے کے لیے اسے وقت نکالنا ہوگا۔ میں نے انگلیوں پر حساب جوڑا، 48 سال، صرف 48 سال کی ہوں میں تو عمر کے اس موڑ پر ہوں جہاں کسی کی بھرپور توجہ کے ساتھ پیار کی بھی ضرورت ہے۔ میرے دل کے ایک ایک تار جھنجھنا اٹھے۔ کچھ تو تھا آصف کی باتوں میں۔ میرے اندر کی خاموشی بے چینی اور بے قراری میں تبدیل ہوتی گئی۔ اس نے جہاں مجھ سے مستقبل سے خوف زدہ کیا، وہیں آنے والا وقت کو خوشگوار بنانے کا راستہ بھی دکھا دیا۔ یہ دل بھی کتنا بے حس ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، مگر ہار ماننے کے بجائے آگے بڑھتے رہنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ آصف کی باتوں نے مجھے ان پہلوؤں سے آشنا کیا جس سے میں اب تک بے نیاز تھی۔ اکیلے میں اس کی باتوں کا تجزیہ کرتی، مگر ان سے نفی کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی تھی۔ مجھے اپنے اندر جذبات سے بھرپور ایک الہڑ اور شریر سی لڑکی نظر آئی۔ میں کون ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ کپڑوں کی تہ لگاتے ہوئے میں نے خود سے سوال کیا۔ میں زندگی کینوس پر اپنی مرضی اور پسند کے رنگ بھرنے لگی۔ میرے اندر کی دنیا ویران اور بے رونق تھی، اس لیے مجھے ہر طرف مایوسی اور اندھیرا نظر آتا تھا، مگر دنیا تو شاید پہلی بھی ایسی ہی تھی۔ احمد کو ملک سے باہر جا کر ریسرچ کرنے کی خواہش ہے، مگر میری تنہائی کا خوف اسے آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے فیصلے سے خوش ہوگا، مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ احمد نے میری زندگی میں آئی تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا۔ اسی صورتحال کو وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے بے چین ہے۔ میں صحیح موقع کی تلاش میں تھی، مگر وہ موقع نہیں آیا۔ احمد نے خود ہی میسیجز پڑھ لیے تھے۔ یہ آصف کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ، اجنبیت اور کھردرا پن تھا۔ حیران رہ گئی، مگر یہ لہجہ تو
آنا ہی تھا، مگر یہ لمحہ تو آنا ہی تھا۔ میں نے آصف کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں جذبات کے دوراہے پر کھڑی ہوں احمد، جہاں ایک طرف تمہاری زندگی اور کیریئر ہے تو دوسری طرف میرا خود کا وہ وجود۔ زندگی کتنی ہے اس کا علم صرف اوپر والے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تم پر بوجھ بنوں، اس نے آصف کا سہارا بنا کر کے میرے پاس بھیجا ہے۔ مجھے یقین ہے ہم دونوں ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا ادھورا پن بھی ختم ہو جائے گا، ایک سرپرست مل جائے گا۔ میرے منہ سے بے ربط سے جملے نکل رہے تھے اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ احمد کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ سب صرف آپ کا تصور ہے، اسے تصور ہی رہنے دیجیے۔ کوئی کسی کی زندگی میں سہارا بننے کے لیے شامل نہیں ہوتا۔ میں مرد ہوں اور مردوں کی ذہنیت کو بہت میں مرد ہوں اور مردوں کی ذہنیت کو سمجھتا ہوں۔ بہت دکھ اور اذیت سہی ہے آپ نے، مجھے احساس ہے ان سب کا، مگر اپنے آپ کو مزید تکلیف میں نہ ڈالیں۔ جو ہوا اسے خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ میں ہوں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ احمد کی دو ٹوک باتوں نے میرے لیے سارے راستے بند کر دیے۔ اس وقت وہ میرا بیٹا نہیں، صرف ایک مرد تھا جس کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ تکیے کے نیچے رکھا وہ موبائل اٹھایا۔ آصف کی کئی کالز تھیں، پیغام بھی تھا اور فوراً بات کرنے کا اصرار بھی۔ میں نے سم کارڈ نکالا اور اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ احمد کے وسوسوں کو میرا دل قبول نہیں کر رہا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ صبح احمد چائے کی پیالی لے کر کمرے میں آیا۔ ٹرے رکھنے کے بعد وہ اسٹول کی جانب بڑھا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر گئی جہاں صرف میرا کنگھا رکھا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس نے میرا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی اور میں بے اختیار ہو کر سسک پڑی، جیسے میں ایک بار پھر بیوہ ہو گئی۔ غزالہ قمر اعجاز کی یہ کہانی ایک بار پھر آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا تاکہ ایسی کہانیاں میں آگے بھی پیش کر سکوں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔